بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بندہ نہ چیز عمران خان طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جنوبی کوریا کی طرف سے جو جابز اناؤنس ہوئی ہیں پاکستانیوں کے لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ کل میں نے ڈیٹیل اس کی گروپوں میں سینڈ کی تھی تو کافی سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے اور بار بار ان کے سوالات آ رہے تھے اور کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران بھائی ویڈیو بنا کے سینڈ کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلا ان کا سوال ہے کہ اس کے لیے تعلیم اور کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے۔ پھر ان کا سوال ہے کہ اس میں آپ کا پاسپورٹ وغیرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ یہ ویزا گورنمنٹ دے گی یا ہمیں خود پیسے بھرنے پڑیں گے۔ پھر اگلا ہے کہ کام کیا ہوگا۔ پھر اگلا ہے کہ تنخواہ کتنی ہوگی۔ یہ 4-5 میجر کوشچن ہے لوگوں کے، تو میں ایک ایک کر کے سب کے جواب بھی دوں گا اور اس کا جو آفیشیل ایڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے سامنے ساری چیز اثر آ سکے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات، یہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی اور جنوبی کوریا کی، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ہر سال قریباً 10,000 کے راؤنڈ اباؤٹ یہاں سے لوگ جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے کام کے حوالے سے۔ تو یہ جو ویزا وغیرہ ہے یہ گورنمنٹ آپ کو دے گی، لیکن اس کے لیے کچھ ان کے ریکوائرمنٹ ہیں، کوئی سٹیپ ہیں، کوئی ٹیسٹ ہیں، وہ آپ کو پاس کرنے ہوں گے۔ تو ویزا جو ہے یہ گورنمنٹ دے گی۔ یہ سوال ہو گیا کلیئر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تعلیم کیا ہے اور کام کیا ہوگا۔ اس میں تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے اور کام اس میں جو ہے 4-5 کیٹیگری ہیں۔ مینوفیکچرنگ ہے، یعنی کہ نئی چیزیں جو بنتی ہیں، ایگریکلچر، لائف سٹاک ہے، اس کے علاوہ جی کنسٹرکشن ہے۔ اس طرح 3-4 کیٹیگری وہ ہم آفیشیل ایڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی سکلز اور آپ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے جاب دی جائے گی، اسی حساب کی آپ کو تنخواہ ملے گی۔ $500 ملتی ہے کم از کم، تو یہ $1.25 بنتی ہے۔ جن کے پاس سکلز ہوں گی، کوالیفیکیشن اچھی ہوگی، ان کو $800 مل سکتی ہے، $1,000 مل سکتی ہے، $1,500 مل سکتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے پھر کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ تو نہیں ہے، کیا ہم ایلیجیبل ہیں؟ جی آپ ایلیجیبل ہیں، آپ بھی آئی ڈی کارڈ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا نام قرعہ اندازی میں آ جائے گا، آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، تو پھر آپ جو ہے اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کورین لینگویج میں، کورین زبان میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کورین لینگویج بھی آنی چاہیے۔ وہ آپ کسی بھی ادارے سے، پرائیویٹ ادارے سے سیکھ سکتے ہیں۔ بڑے شہروں میں اس کی اکیڈمی وغیرہ ہیں، وہ تیاری کرواتے ہیں، جیسے لاہور، اسلام آباد، شاید ملتان بھی ہو۔ اس طرح جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ اس کی اکیڈمی ہے۔ مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ بھاولپور میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ کار سمپل سا ہے کہ اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 11 فروری۔ 11 سے پہلے آپ نے اس کے 1,000 روپے فیس بھرنی ہے، چلان بینک فیس گورنمنٹ کی، اور پھر آپ نے اس کا آن لائن کرنی ہے پری رجسٹریشن۔ اور یہ جو ہے چلان آپ کو اوان فوڈ اسٹیٹ سے مل جائے گا، وہ لے کے فل کر کے آپ نے ایچ بینک میں بھرنا ہے۔ اس کے بعد آئی ڈی کارڈ اپنا لے کے آ کے اپلائی کر لینا ہے۔ پھر آگے جو ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو آفیشیل ایڈ پر چل کے دکھاتا ہوں کہ اس کی آگے کیا شیڈول ہے، کب ٹیسٹ ہوگا، کس طرح ٹیسٹ ہوگا، آگے کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو آفیشیل ایڈ پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہر وہ بندہ جس کا ووٹ رجسٹرڈ ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جا کے لازمی ووٹ کاسٹ کرے اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر 8300 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے میسج کریں۔ 2-3 روپے آپ کے سم میں بیلنس ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد آپ کو میسج ریسیو ہو جائے گا، اس میں آپ کا جو ہے ہلکا نمبر ہوگا، پی پی کیا ہے، این اے کیا ہے، آپ کا جو ہے بلاک نمبر کیا ہے، کوڈ بلاک گھرانہ نمبر کیا ہے، وارڈ نمبر کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ آ جائیں، وہ آپ پرچی پہ لکھ لیں۔ اور جس دن آپ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو کسی کیمپ میں یہ جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے شیر کو ووٹ کرنا ہے یا میں نے پی ٹی اے کو ووٹ کرنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی وہاں پہ شناخت ظاہر نہ کریں کہ میں پی ٹی اے کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل جو پی ٹی اے کے حالات ہیں بہت سخت چل رہے ہیں، بہت زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے یہ شو نہیں کرنا کہ میں نے بلے کا ووٹ دینا ہے یا میں نے شیر کو دینا ہے، اور جو کہے آپ نے اس کا نعرہ لگا دینا ہے اور جا کے اپنے ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ضمیر کو جگاتے ہوئے آپ نے جا کے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ پچھلے 30-40 سالوں میں یا پچھلے 16 مہینوں میں کتنے زیادتی ہوئی ہیں اور ہمیں کس دلدل میں پھنسایا گیا، تو آگے آپ کیا چوز کرنا چاہتے ہیں اپنے 5 سالوں کے لیے۔ تو آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق
ووٹ لازمی کاسٹ کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ حکومت فلاں کی بن رہی ہے فلاں کی نہیں بن رہی, فلاں سلیکٹ ہو جائے گا دھاندلی ہو جائے گی. نہیں, آپ کا کام ہے ووٹ ڈالنا, باقی جو کامیابی دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اب چلتے ہیں آفیشیل ایڈ کی طرف. جی ہمارے پاس جو ہے آفیشیل ایڈ اوپن ہو گیا 2024 کا. جنوبی کوریا میں ملازمت کے حصول کے لیے درخواستوں کی وصولی برائے سال 2024. حکومت جنوبی کوریا اور حکومت پاکستان کے مابین مفاہمتی یا یادداشت بسلسلہ EPS ورکر روانگی وصولی کے مطابق پاکستان میں صرف اوورسیز امپلائمنٹ کا کارپوریشن OEC واحد پبلک سیکٹر ادارہ ہے جو وزارت سمندر پار پاکستانیز اور ترقی انسانی وسائل کے انتظامی کنٹرول کے تحت کام کر رہا ہے اور کوریا کے امپلائمنٹ پرمٹ نظام کو پاکستان میں نافذ کرنے اور اس سے متعلقہ اعلان کرنے کا مجاز ہے. جنوبی کوریا کے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت کورین امپلائرز جاب سیکرز روسٹر پر موجود امیدواران کا کوریا میں ملازمت کے لیے انتخاب کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جی باقی یہ ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے منعقدہ منسٹری آف امپلائمنٹ اینڈ لیبر آف دی ریپبلک آف کوریا زیر نگرانی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ سروسز آف کوریا تعاون اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن OEC وزارت سمندر پار پاکستانیز اور ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے اس کا کرنا ہے اپلائی. پری رجسٹریشن کا شیڈیول وہ ہے جی درخواستوں کی وصولی. 2 فروری سے لے کر 11 فروری تک آپ اپنی پری رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. 11 یعنی کہ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے سادہ الفاظ میں. اس کے بعد یہ قرعہ اندازی کے نتائج کا اعلان 12 فروری کو ویب سائٹ پہ جو ہے اس کے پورٹل پہ قرعہ اندازی کا اعلان ہو جائے گا کہ کون سے لوگ قرعہ اندازی میں سلیکٹ ہوئے ہیں. قرعہ اندازی میں کامیاب افراد کی رجسٹریشن, جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے قرعہ اندازی میں جن کا نام آ جائے گا ان کی دوبارہ سے پھر ہوگی رجسٹریشن, وہ ہوگی 14 فروری تا 29 فروری تک. کورین امتحان کی تاریخ و اسٹیشن کا اعلان وہ ہوگا 14 مارچ تک. 14 مارچ کو پھر آپ کے جو ہے کورین لینگویج میں جو ٹیسٹ ہوگا اس کا اعلان ہوگا. اس کے بعد یہ کورین زبان کے امتحان کا شیڈول برائے کراچی اور اسلام آباد اسٹیشن. جو کورین زبان میں آپ نے ٹیسٹ دینا ہوگا وہ 2 راؤنڈ میں ہوگا, ایک کراچی میں ہو رہا ہے اور ایک اسلام آباد میں. اس کی ڈیٹیل وغیرہ اور ڈیٹ وغیرہ دی ہوئی ہیں, یہ بعد کے کام ہیں. سب سے پہلے آپ نے ابھی پری رجسٹریشن کروانی ہے اور اس کا اعلان جو ہے نا کورین لینگویج کا وہ جو ہے بعد میں اس کا رزلٹ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو مین چیزیں ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ملازمت کی کیٹیگری یعنی کہ کس شعبے میں آپ کام کر سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہے مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر اور لائف سٹاک, فشریز اور کنسٹرکشن. یعنی کہ انہوں نے 4 کیٹیگری دی ہیں. مینوفیکچرنگ میں جو ہے نیو چیزیں جتنی بنتی ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ موبائل ہو سکتے ہیں, لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے, الیکٹرانکس ہو سکتا ہے, میڈیسن ہو جاتی ہیں, کسی بھی مینوفیکچرنگ کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ایگریکلچر اور لائف سٹاک, یہ ایگریکلچر ہو گیا اور لائف سٹاک وغیرہ ہو گیا, یہ اس کے حوالے سے ہے. اس کے بعد فشریز مچھلی کے حوالے سے ہے. اس کے بعد کنسٹرکشن, یعنی کہ یہ 4 کیٹیگری ہیں مین. پھر آگے ان کے اور جو ہے نا شاخیں ہوں گی جہاں جہاں آپ جا کے کام کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ایک یعنی کہ کیٹیگری انہوں نے فیلڈ دی ہے کہ ان 4 فیلڈ میں آپ کسی میں جا سکتے ہیں. اہلیت عمر جو ہے وہ 18 سے 39 سال ہے. درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں غیر ضروری پر ٹھہرے نہ ہوں, یعنی کہ پہلے آپ غیر قانونی طور پر جنوبی کوریا میں رہائش پذیر نہ ہوئے ہوں. درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نام جو ہے ایگزیکٹ لسٹ کنٹرول لسٹ جو ہوتی ہے ECL پہ نہ ہو. کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری بشمول ہاتھ اور پاؤں کی کٹی ہوئی انگلیاں, ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہلے ہوئے, رنگوں میں امتیاز, یعنی کہ آپ ڈسیبل نہ ہوں. ڈسیبل اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. ایسے افراد جو کوریا میں 5 سال یا زائد کام یا عرصہ گزار چکے ہوں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں, یعنی کہ جو پہلے 5 سال کوریا میں جنوبی کوریا میں جاب کر چکے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اب درخواست دینے کا طریقہ, سب سے پہلے آپ کرائیں گے پری رجسٹریشن. اس کے لیے آپ کا جو ہے ID کارڈ کا ہونا لازمی ہے, پاسپورٹ کا ہونا لازمی نہیں ہے. اور اس کے جو اپلائی کے لیے 1000 روپے کے چلانے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کو چلان پے کرنا پڑے گا, اور پے کرنے کے بعد آپ کو جو ہے آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا. آن لائن کے بعد پھر جو اوپر شیڈول ہم نے بتایا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کا ٹیسٹ وغیرہ قرعہ اندازی ہوگی. پہلے مرحلے میں امیدواران کو کورین زبان میں مہارت کا کمپیوٹرائز ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا جس کا دورانیہ 50 منٹ اور انتخابی سوالات کی تعداد 40, پڑھائی کے سوالات 20 اور سنائی کے سوالات 20 ہوں گے. یعنی کہ
40 सवाल होंगे और इसका दुरानी टेस्ट का वो 50 मिनट होगा। ये आपका टेस्ट जो है ये कंप्यूटर पे होगा, इसमें कोई नक्कल वाली या चीटिंग वाली कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी, ये आपने जहन से निकाल देना है। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के उम्मीदवारों को पहले मरले में कामयाब होने के लिए कुल नंबर में से कम अज़ कम 55% नंबर, जबकि बाकी कैटेगरी के उम्मीदवारों को कुल नंबर में से 40% नंबर लेना होंगे। HRD कोरिया की जानब से कम अज़ कम से लेकर 100% दरमियान मेरिट बनाया जा सकता है, यानी कि जो लोग भी पास होंगे उनका फिर वीज़ों के हिसाब से जितने उनको लोग चाहिए होंगे उस हिसाब से उनका मेरिट बनाया जाएगा। दूसरा मरला, पहले मरले में कामयाब उम्मीदवार का दूसरे मरले का स्किल टेस्ट पेशेवराना महारत की तशखीस में कामयाब होना भी लाजमी है, जिसमें जिस्मानी ताकत की जांच, इंटरव्यू और बुनियादी महारत तशखीस शामिल हैं। इख्तियारी मरला, सलाहियत की जांच का मरला इख्तियारी है और 5 इजाफी नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें 1 नंबर मुंतखबशुदा सनत में तरबियती कोर्स का, 1 नंबर मुंतखबशुदा सनत में कौमी सर्टिफिकेट का और 3 नंबर मुंतखबशुदा सनत में कम अज़ कम 1 साल काम के तजर्बे किए हैं। यानी कि जो लोग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रखते होंगे, कोई आपने कोर्स किया हुआ है, कोई आपके पास स्किल्स हैं, आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, कोई कहीं आपने उस फील्ड के हवाले से कहीं पे काम किया, तजर्बा है, तो उसके आपको इजाफी नंबर भी दिए जाएंगे। बाकी इसमें आगे वो नए अगले मरले बता रहे हैं भी आपने उसके बाद क्या क्या करना होगा। तो ये आप मज़ीद आप सारा ऐड पढ़ना चाहते हैं तो oec.gov.p के इस वेबसाइट पे जाके इसकी सारी मज़ीद डिटेल चेक कर सकते हैं। अब इसका अप्लाई कैसे करना है, इसका आपने चलान लेना है वेबसाइट से। चलान डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल करने के बाद HBL की ब्रांच में जाके 1000 रुपये का चलान पे करना है। उसको पे करने के बाद फिर आपने करना है ऑनलाइन अप्लाई। इसके लिए पासपोर्ट का होना अभी लाजमी नहीं है। अगर आप भावलपुर से हैं तो हमारी शॉप अवान फॉर स्टेट मेन ब्रांच पे तशरीफ़ लाएं, यहाँ से आपको चलान मिल जाएगा, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर आप जाके उसको पे करेंगे। पे करने के बाद हमारे पास आएंगे, दोबारा आपकी रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। उसके बाद फिर आप वेट करेंगे कुरंदाजी का। उसका मुकम्मल शेड्यूल मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ कि आपने किस किस डेट को आपको जो है कुरंदाजी होगी, फिर आपके टेस्ट के लिए तैयारी होगी कि टेस्ट आपका कहाँ पे होगा, ये सारी लोकेशन उन्होंने वहाँ पे बताई हुई है। इसके अलावा मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो वीज़ा हासिल कर सके, तो वो इस जो है अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग इसका टेस्ट की तैयारी करेंगे वो बड़े शहरों में जाके, जहाँ पे कोरियन लैंग्वेज के वो तैयारी करवाई जाती है, लैंग्वेज का कोर्स कराया जाता है, वहाँ से जाके कोरियन लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कुरंदाजी में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको उसके लिए टेस्ट भी आपको बाद में देना पड़ेगा। वो टेस्ट जो है वो होगा कोरियन लैंग्वेज में, उसके लिए आपको कोरियन लैंग्वेज का आना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हो के अल्लाह हाफिज़।